اچھا جی، نوبل جو 2025 کا امن پرائز ہے وہ وینزویلا کی ایک عورت کے نام رہا، اور ڈونلڈ ٹرمپ چیختا رہا، پوری دنیا کو کہتا رہا کہ مجھے نوبل کا امن ایوارڈ مجھے دیا جائے، لیکن سویڈش کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اناؤنس کیا وینزویلا کی عورت کے نام۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کے نام یہ امن کا بنتا بھی نہیں ہے نوبل پرائز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک یہ افغانستان میں اور دیگر ممالک کے اندر، عراق میں، شام میں، غزہ کے مسلمانوں کے جتنے قتل و غارت ہوئی ہے، جتنے ان کے گھر گرے ہیں، جتنے غزہ کے اندر تباہی ہوئی ہے، اس ساری کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جہاں بھی کہیں پر بھی ایشو کریٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو امریکہ ہی ہوتا ہے، اور امریکہ کا جو صدر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ ظاہری بات ہے، صدر کی اختیارات کے بغیر، صدر کے بتانے کے بغیر تو ایسا پاسیبل ہی نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امن کا نوبل پرائز جو بار بار مانگ رہا تھا، ایک تو اس کا حق ہی نہیں بنتا تھا مانگنے کا، اور دوسرا جو امن پرائز دینے والے ہیں وہ کوئی پاکستانی گورنمنٹ کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، جو جس طرح ہمارے ہاں منصور علی خان صاحب ہے، جو کہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی تعریف کرتا رہا، اور اس کی کوئی خاص کارکردگی بھی نہیں ہے صحافت کے اندر بھی، اور اس نے کوئی ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے اسے یہاں پہ ایوارڈ دے دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ایوارڈ چاہیے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پاکستان کے ساتھ ہی رابطہ کرنا چاہیے، یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایوارڈ انہیں دے دیا جائے گا۔ باقی امن پرائز کے حوالے سے بالکل بھی ڈونلڈ ٹرمپ اس چیز کا حقدار نہیں تھا، کیونکہ جتنی بھی قتل و غارت ہوئی ہے، امن کا نوبل پرائز دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ امن کا حامی ہو، جو بندہ امن کے ساتھ ہو، جو بندہ امن کرائے، لوگوں کے قتل و غارت کے حوالے سے اس کا سٹانس ہو، وہ کہیں پر بھی قتل و غارت نہ ہونے دے، اور قتل و غارت کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہوئے معاملات کو سلجھائے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر جگہ پہ معاملات کو الجھایا ہے، پہلے یہ معاملات کو الجھاتا ہے، پھر یہ سلجھانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب ایران کے اوپر بھی اس نے اسی طرح سے ہی اسرائیل کو کہا، اور اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی، پھر جب اس نے دیکھا کہ ایران اس وقت اسٹرانگ جا رہا ہے، تو پھر اس نے ایک دم پلٹا کھایا اور مذاکرات کی طرف چلا گیا اور سیز فائر کی طرف چلا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پہلے یہ جنگ کرواتا ہے، اس کے بعد پھر یہ دیکھتا ہے جب معاملات بگڑ رہے ہیں تو پھر یہ ایک دم سے یہ سیز فائر کرانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بالکل بھی نہیں بنتا تھا اس کا حق ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور بہت ہی اچھا کیا سویڈش گورنمنٹ نے انہیں امن کا پیس پرائز نہ دے کے۔ امن کا نوبل پرائز جس عورت کو دیا گیا ہے اس کی شاندار خدمات ہیں امن کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی ایوارڈ عالمی معیار کے مطابق دیے جاتے ہیں، عالمی سطح پر دیے جاتے ہیں، ان کا ایک معیار ہوتا ہے اور وہ بڑا سوچ سمجھ کے دیے جاتے ہیں۔ اگر اسی طرح سے ہر بندے کو ہی اگر وہ ایوارڈ دینے لگیں تو پھر وہ ایوارڈ کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بہتر کام کرتا، کوئی اچھے کام کرتا لوگوں کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، تو ضرور اس کو امن کا نوبل پرائز دیا جاتا۔ لیکن اس کے جو حالات ہیں، معروضی حالات یا اوورآل جو حالات وہ دیکھے جائیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ اس نے کہاں کہاں پہ بلنڈر کیا ہے، کہاں کہاں پہ اس نے گڑبڑ کی ہے، تو پھر امن کا نوبل پرائز نہیں بنتا تھا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دیا جاتا کسی بھی حوالے سے تو دنیا اس کے اوپر احتجاج کرتی، اور یہ امن کا جو نوبل پرائز ہے یہ مشکوک ہو جانا تھا۔ تو اس چیز کا سویڈش گورنمنٹ کو بھی اور جو لوگ دینے والے ہیں ان سب کو احساس ہے کہ ہم نے ایوارڈ کس کو دینا ہے، جس کا حق بنتا ہے، یہ پراپر طور پہ سالہ سال سے اسی کو ہی دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اسی طرح سے ہی جو ایوارڈ ہے اس کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح سے اٹھا کے ہر کسی کو دینا شروع کر دیں اور جو اس کے اہل بھی نہ ہو اس کو بھی دے دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر ایوارڈ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔